بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیکاٹ اور عام الحزن کے بارے میں، شعب ابی طالب کے محاصرے کے بارے میں اور عام الحزن یعنی غم کے سال کے بارے میں بات کریں گے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، اور کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر دیے۔ دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی، جس کو اب شعب ابی طالب کہتے ہیں، اس میں محصور ہو گئے۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ پہنچنے پائے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے کہ تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و ستم سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حرف بحرف اسی طرح معاملہ تھا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال جب شعب ابی طالب کے معاصرے کو ختم ہوئے، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ابو طالب کی وفات کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ مکہ میں یہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت و مدد کی۔ جب آپ نے کفر و شرک کے تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنی۔ ان کی وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے، اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا۔ اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دے دیا۔